ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر آپ کے مسائل ان کا حل۔ ناظرین محترم، آج ہمارے محترم مہمان حضرت مولانا مفتی عفنان صاحب دامت برکاتہم، متخصص و فارغ التحصیل جامعہ معہد الخلیل اسلامی، متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی، معاون مفتی جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی و جامعہ بنوری العالمیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، آج کے ہمارے اکثر سوالات حج کے متعلق ہیں، تو حج پہ جانے والے احباب اگر اس سیشن کو سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو اچھا خاصا فائدہ ہوگا۔ سب پہلا سوال یہ ہے، اگر حج پہ چلے گئے اور جس شخص کا قرضہ ادا کرنا تھا وہ ادا نہ کیا تو کیا حج قبول ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے کہ حج پہ چلے گئے اور قرضہ تھا اس کو ادا نہیں کیا۔ دیکھیں، قرضے کے اندر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ قرض کی ایک مدت ہوتی ہے، آپ نے اپنے ٹائم جو ہے وہ شیڈول کے مطابق اس کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے 6 مہینے کی، سال کی، 8 مہینے کی، جیسے گھر لیا ہوا قسطوں پہ، اب قرضہ چڑھا ہوا ہے، دین اس کو ہم کہتے ہیں، تو آپ نے آن ٹائم پیمنٹ دینی ہے۔ جب آپ کے پاس ٹائم آئے گا، آپ کے پاس ذمہ اس کے جو ہے وہ ادائیگی کا انتظام ہو جائے گا تو پھر تو صحیح ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے ذمے کوئی چیز ہے، وقت آ چکا ہے اور آپ کے ذمے کسی کے پیسے لازم ہیں، پھر بھی آپ جا رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ یہ تو قرض خواہ جو آپ کا ہے، جس نے آپ کو قرض دیا ہوا، آپ اس سے اجازت لے لیں، ورنہ اس میں کراہت آئے گی۔ حج تو بہرحال ادا ہو جائے گا، لیکن جو دوسرے حقوق العباد آپ کے ذمے ہیں، پھر آپ ان سے معاف کرائیں یا ان کے جلد از جلد ان کا حق ادا کریں۔ اگلا سوال ہے، حج پہ جانے سے قبل اکثر طور پہ عمومی رواج ہے کہ رشتہ داروں اور دوست احباب سے ملتے ہیں، بطور خاص جا کر ان کو اطلاع کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں، تو اس عمل کی شریعت میں کوئی حیثیت؟ اچھا، اب آپ کے پہلے سوال میں ایک بات رہ گئی کہ قرض خواہ کی۔ اس کے اندر اصل میں بات یہ ہے کہ اگر قرض خواہ راضی نہ ہو تو میں نے یہ بتایا کہ یہ مکروہ ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے مطل الغنی ظلم، جو غنی ہے، جو دے سکتا ہے پیسے، وہ پھر نہیں دے رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم حج پہ جا رہے ہوں لیکن دوسروں کے ساتھ ہم ان کی حق تلفی کر رہے ہوں، تو یہ ایک اور اس کے اندر برائی ہے، خرابی ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ جاتے ہوئے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اصل میں حج کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس جو ہے حج کرنے کے بعد ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو بھی جنا ہو۔ تو جاتے ہوئے لوگ ملتے ہیں رشتہ داروں سے اور ان سے معافی تلافی کرتے ہیں کہ کوئی حق ہو تو معافی تلافی کر لی جائے۔ اگر اس نیت سے ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب اس کے لیے ملنا ضروری نہیں ہے، ویسے بھی اگر کوئی ہو ایسا کرنا چاہے کر لے۔ اصل تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کا حق ہم پر ہے تو نہیں کیا، تو اصل یہ ہے کہ معافی تلافی کر کے جائے، تاکہ وہاں پہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ذمے میں جو ہم ادا کر سکتے ہیں یا جو معاف کرا سکتے ہیں وہ معاف کرائیں حقوق العباد سے، جو حقوق اللہ ذمے میں ہیں ہم جلد سے جلد ادا کریں۔ نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے ہیں، تاکہ وہاں سے آئیں تو ہمارے ذمے میں کوئی گناہ نہ ہو۔ سب ایک اگلا سوال ہے، دراصل کن خاص اعمال کا نام حج ہے؟ اس سوال کے اندر اصل میں یہ ہے کہ حج جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے۔ مختلف چیزوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج عرفہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ ایک طرف حج کے 2 بڑے رکن ہیں، ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت۔ جس نے یہ 2 کام کر لیا اس کا حج ہو گیا، باقی جو ہیں وہ چیزیں واجبات ہیں۔ تو 2 بڑے کام حج کے یہ ہیں، ایک عرفہ جو کہ وقت کے ساتھ بھی خاص ہے 9 تاریخ کو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اسی طریقے سے طواف زیارت، یہ آپ عید کے دن اور عید کے بعد جو 2 دن ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں 12 ذی الحجہ تک۔ اور اس کے اندر جو ہے نا یہ 2 کام ایسے ہیں جو حج کے رکن ہیں، اگر یہ ان میں سے اگر کوئی نہیں ہوگا تو حج ادا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے دیگر واجبات ہیں۔ 5 دن کے اعمال حج کے اندر جو ہے وہ خاص ہیں، مخصوص ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں گزارنا، 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں گزارنا، اور اس مغرب کے بعد مزدلفہ چلے جانا۔ اگلے دن صبح جو ہے پھر وہ جو ہے 10 ذی الحجہ آئے گی، اس کے اندر 4 کام کرنے ہیں، رمی، نہر، حلق، طواف۔ رمی جو ہے وہ بڑے جمرے کی کرنی ہے، نہر اگر آپ دم تمتع یا دم قران آئے گا، جبکہ آپ متمتع یا قارن ہو۔ متمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ الگ احرام کے ساتھ عمرہ یا حج کریں، اور قارن یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی احرام کے ساتھ آپ دونوں کام کر رہے ہوں، تو پھر دم شکر لازم ہوگا۔ اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں تو پھر آپ پہ قربانی نہیں ہے، ہاں واجب قربانی آپ کے اوپر لازم ہوگی اگر آپ وہاں صاحب نصاب ہو اور مقیم ہو۔ تو رمی، نہر، حلق اس کے بعد ہوگا۔ مردوں کے ذمہ یہ ہے کہ وہ حلق کریں یا قصر کریں، حلق افضل ہے پورے سر کا۔ عورتوں کے لیے حلق جائز نہیں، ہاں قصر کرا سکتی ہیں۔
اور چوتھے نمبر پر طواف زیارت ہے، یہ کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے 11 12 کی رمی ہے، تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ 13 کو وہاں رکے تو پھر رمی کرنی ہوگی، ورنہ نہیں۔ ٹھیک سب اگلا سوال ہے، حج کا احرام باندھتے وقت جو نیچے چادر باندھی جاتی ہے، اگر اس کی مضبوطی کے لیے کوئی ڈرتا ہے کہ بھئی اس کو پہلا تجربہ ہے نہیں باندھ پا رہا، تو اس کے لیے اگر معمولی سلائی کر لے یا نیفا بنا کر لاسٹک ڈال لے تو کیا شرعاً اس میں گنجائش ہے؟ دیکھیں عورتوں کے لیے تو کوئی پابندی ہے ہی نہیں کپڑوں کی۔ جہاں تک مردوں کی بات ہے تو مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑوں کی پابندی ہے، اگر وہ پہنیں گے تو اس پہ جزا لازم ہوگی، اور اس لیے منع کرتے ہیں سلے ہوئے کپڑے پہننے کو۔ اور جزا مختلف ہو سکتی ہے، دم بھی ہو سکتا ہے، صدقہ بھی ہو سکتا ہے، اور عذر کی وجہ سے ہو تو اس میں روزے اور صدقے میں وغیرہ میں اختیار بھی ہو سکتا ہے۔ تو مردوں کے لیے تو ہم منع کرتے ہیں کہ اس کے لیے بیلٹ باندھنا، اور اس سے احتیاط کریں، اس سے کراہت آ جاتی ہے۔ اس کے بجائے جو ہے نارمل احرام کی پریکٹس کریں کسی ماہر سے کہ کیسے احرام باندھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ سیکھ لیں گے تو پھر یہ مشکل نہیں ہوگی۔ پھر چاہے وہ صفا مروہ کی صحیح ہو جس کے اندر دوڑنا پڑتا ہے، جو میلیں نقص لیں گے درمیان، پھر احرام ایسا ہوگا پکا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ ڈر ہے، کوئی کر لیتا ہے، تو پھر یہ اس کے اوپر جزا لازم ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اولڈ مینا اور نیو مینا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اصل تو نیو مینا اور اولڈ مینا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اصل تو مینا وہی ہے جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور مینا کی حدود توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ کہ جتنا آپ علیہ السلام نے بتا دیا، یہ مینا ہے مینا ہے، یا عرفہ ہے یا عرفہ ہے، اور یہ مزدلفہ ہے مزدلفہ۔ توقیفی کا مطلب یہ کہ بس یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ علیہ السلام نے متعین فرما دی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مینا کے اندر خیمے کچھ مینا میں ہوتے ہیں، جو اس کو ہم اولڈ مینا کہتے ہیں، کچھ نیو مینا میں ہوتے ہیں۔ تو اب حجاج کرام پوچھتے ہیں کہ ہمارا تو مینا میں قیام ہی نہیں ہوا، وہ تو مزدلفہ میں اور ادھر ادھر ہمارا خیمے لگ گئے۔ تو دیکھیں وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ مینا کے اندر وقت گزارنا سنت ہے، تو سنت اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس سے حج پہ تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن جان بوجھ کے چھوڑنے میں اساءت ہے، برا ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ اتنا کر سکتے ہیں کہ اگرچہ خیمہ آپ کا نیو مینا میں ہے، لیکن اپنے اختیار سے جتنا وقت آپ اولڈ مینا میں گزار سکیں، نمازوں کے لیے آگے آ سکیں، تو یہ جتنا زیادہ سنت ادا ہو جائے اچھا ہے۔ اگلا سوال ہے، مینا، عرفات اور مزدلفہ، ان تینوں جگہوں پر کوئی خاص دعا کرنی چاہیے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیں۔ آپ علیہ السلام سے دعا کرنا ثابت ہے، لیکن ایسی کوئی خاص دعا جس کی کوئی پابندی ہے، کسی کو ضروری نہیں ہے، لیکن جو سہولت سے مانگ سکے مانگ لیں۔ اچھا اس کے اندر یہ کہ دعا پڑھنا نہ ہو، دعا مانگنا ہو۔ لکھی ہوئی کتابیں پاس ہوتی ہیں، وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا پوچھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ایک آدمی پڑھ لکھی ہوئی دعائیں پڑھ رہا ہوتا ہے، سب آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، مفہوم بھی پتہ نہیں ہوتا بات کا۔ اس سے بہتر یہ کہ انسان جو آسانی سے اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے، بہتر تو ہے معصوم دعائیں مانگ لے، جامع معنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو نہیں آتی تو جو اللہ تعالیٰ سے جس کا جیسا تعلق ہے وہ اس طرح کی مانگ لے، اپنی دنیا کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، خاندان، نسل، ملک کے بارے میں، سارا جو مانگ سکتا ہے، امت مسلمہ کے بارے میں مانگ لے۔ حزب الاعظم کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر پہلی نظر دیکھ کر کیا دعا مانگی ہے؟ یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ مشہور بھی ہے اور اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، ثابت بھی ہے کہ پہلی نظر پہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کا اہتمام بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو ایسی دعا مانگنی چاہیے جو آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہو۔ اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں تو اس کے اندر یہ مانگ لیں کہ اللہ ہمیں خیر کا مستجاب الدعوات بنا دے۔ خیر کا مستجاب الدعوات کا مطلب ہے کہ اگر کوئی برائی کی دعا ہو تو وہ قبول نہ ہو، خیر کی کوئی دعا ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کر دے۔ اور بعض لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما دے، کیونکہ جو ایمان لے کے چلا گیا یہاں سے کامیابی ایمان کو لے جانا دنیا سے کامیابی علامت۔ تو یہ ساری دعائیں، بعض لوگ وہاں جا کے جو ہے وہ ایسے چوری کھلائے کہتے ہیں اللہ بس یہیں کا کرتے ہیں، پھر وہ کیا ہوتا ہے وہی پاؤں چل جاتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایسی کوئی دعائیں نہ مانگے جس کے اندر اپنے لیے بد دعا ہی ہوئی کہ اللہ مجھے جو کر دے، ہاں یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے، جو مانگے اس میں عافیت کے ساتھ۔ اگلا سوال ہے، حرمین کی حاضری کے لیے کوئی مجرد نسخہ بتا دیں۔ کوئی مجرد نسخہ بڑوں سے سنا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب دیں، اذان کی جو سنت ہے اذان غور سے سنیں، اذان کا جواب دیں، اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہ پوری دعا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، یہ تو اذان کی سنتوں میں۔
تو اذان کا جواب سن کر، اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دے کر کتنا کہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک۔ تو مجرب یہ کہ اللہ جل شانہ ایک سال کے اندر انتظام کر دیتے ہیں اور اپنے یہاں بلائے رہتے ہیں۔ تو اگر اخلاص سے یہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ حج کی یہ عمرے کی سعادت، یعنی یہ کہ اللہ حرمین شریفین کی زیارت کی اللہ تعالیٰ کو سنت بنا دے۔ اسی سے متعلق ایک اگلا سوال ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی پریشانیاں حضور کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں روزہ حیات ہے اور ہم علیہ السلام پیش کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جو سلام پیش کرتا ہے آپ علیہ السلام براہ راست سنتے ہیں، اور جو یہاں سے پیش کرتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں نام بنا۔ اس لیے اگر کوئی وہاں جاتا ہے اپنے دل کا حال سناتا ہے صحیح۔ اسی طرح سے اگلا سوال ہے طواف کے دوران کیا دعا مانگنی چاہیے؟ دیکھیں کوئی دعا ایسی لازم نہیں ہے، بعض لوگوں نے یہاں یہ کہ ہر چکر کی الگ الگ دعائیں ہیں، بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ کتاب سے پڑھے ہوتے ہیں، پیچھے سب ایک جماعت اس کے ساتھ جاری ہوتی ہے آمین آمین۔ تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو بھی مناسب ہو، جو آپ کو آسانی سے اسے مانگ سکتے ہیں۔ اور طواف کے دوران بس یہ کریں کہ اس کا رخ اس کی طرف خانہ کعبہ کی طرف، کیونکہ اگر آپ نے رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اپنا رخ ہی موڑ لیا، تو اتنا حصے کا طواف بھی ادا نہیں ہوگا۔ جیسے جس سم میں چل رہے ہیں چلتے ہیں، سوائے یہ کہ جب آپ استلام کریں آپ چکر پہ، وہ تو اپنی جگہ اپنے رخ نہیں کرنا خانہ کعبہ کی طرف، دیکھ لیا ٹھیک ہے لیکن رخ نہیں کرنا۔ ایک طریقے منہ موڑا ہوا ہے اور پھر منہ تو چل جائے گا، جیسے ایسے ایسے اگر چکر لگا رہے ہیں ایسے دیکھ لیا تو صحیح ہے، لیکن اگر آپ نے رخ ہی موڑ لیا، اپنا رخ موڑتے ہوئے چلے تو طواف ادا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ جو آسان لگے معاملے، اس کے اندر یہ کہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور بعض لوگ اس کے اندر جو ہے آج کل آگے موبائل کے استعمال کی وجہ سے پہلے چکر ہو گیا، دوسرا چکر ہو گیا، تیسرا چکر ہو گیا، گھر پہ بات ہو رہی ہے، تو اس سے عبادت کی وہ ختم ہو جاتی ہے، دکھاوا اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ دوسرے کے ذرا پکڑنا ہے، ہمیں سجدہ کر لو، ذرا ہمیں طواف کر لو، ان چیزوں سے ہم جس کے لیے کر رہے ہیں نا، اگر اس کو پسند آ جائے تو سارا بیڑا پار ہے۔ ہم اسے لوگوں دکھاوے میں چلے جائیں اور کچھ بھی نہ اللہ کی طرف سے رد ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے تو سب اللہ سب کی حفاظت اللہ اترتے ہی ایئرپورٹ سے نا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سم کون سی لینی ہے، سم کون سی لینی ہے، اور وہاں پہ جو ہے مختلف سمیں فری میں مل رہی ہے، بس آپ سب سے پہلے رابطہ آپ کا جڑ جائے، لیکن ضرورت کے لیے رابطہ تو آپ ہوٹل میں ہے وائی فائی سے بھی جڑ جائے گا، لیکن وہ ذہن کی سم آ سکتی ہے، ذہن کے نام سے زیادہ اور بھی سم ہے، لیکن وہ اترتے ہی آپ کو پاسورڈ میں مل جاتی ہے۔ یہ سوال صاحب یہ مشہور ہے کہ حرم اور مسجد نبوی کی نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، تو یہ صرف دونوں مساجد کے لیے یا اس کے ان کے ارد گرد کے تمام علاقوں کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ مسجد نبوی کے اندر 50,000 اور بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ایک نماز کا ثواب، یعنی ایک نماز اگر آپ وہاں پڑھیں گے تو 1,00,000 کے برابر ہے۔ اچھا دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اب یہ کہ یہ صرف حرم حدود حرم کے ساتھ خاص ہے، مسجد بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، یا جتنا بھی حصہ ہے مکہ کا یا اس کے آس پاس کا عزیزیہ کا سب کے ساتھ، راجے بات تو یہی کہ بس بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، آس پاس کے ساتھ یہ خوب نہیں۔ البتہ ہے کہ بعض راجی کہتے ہیں کہ بھائی آس پاس والوں کے لیے بھی یہ فضیلت ہوگی، اور حتیٰ کہ بعض اگر یہ بھی لکھا ہوا کہ جہاں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے وہاں اگر گناہ ہو جائے تو اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ منع کرتے ہیں کہ وہاں رہنے کو، کوئی ایسا نہ ہو کہ اس جگہ کی بے احترامی، کیونکہ انسان جہاں رہ رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے، پھر گناہ اور دوسری چیزیں بھی جو ہے نا وہ معمول میں آ جاتی ہیں، تو یہ صحیح نہیں۔ اس لیے اصل تو یہ کہ بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، مسجد نبوی کے ساتھ خاص ہے۔ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں ہوٹل سے جوہرات الرشید ہمارا ہوٹل تھا، تو ہم جو مسجد نبوی آ رہے تھے، راستے میں 2 مسجدیں بڑھتی چھوٹی چھوٹی مسجد حمامہ ہے، اور اب علیہ السلام جب جو ہے بارش کے نکلتے تو یہاں آ کے تھوڑا سا باہر آ کے دعا کرنی ہوتی ہے، تو یہاں پہ آ کے صلاۃ استسقاء میں نے ایک دن دیکھا ہے نماز ہو رہی ہے وہاں پہ، جب میں نے کہا یار مسجد کھلی ہے یہاں نماز پڑھ لیں، کہاں کہنے لگا لا ہاں وہاں پڑھا ہوا، میں نے کہا کیوں، میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا بھائی صرف وہاں کا ثواب ہے 50,000 کا برابر، یہ تو ہم وقتی طور پہ کھول لیتے ہیں کبھی کبھی، حمامہ ہو گئی، آس پاس چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہیں، مسجد علی ہے، مسجد ابی بکر ہے، مسجد عمر فاروق ہے، چھوٹی چھوٹی بنی ہے، تو لیکن جو اصل ثواب ہے وہ مسجدوں کے ساتھ، مسجد نبوی اور کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے کہ کسی نے طواف کا نہیں کہا
اور سلام پیش کرنے کا نہیں کہا. اس کی طرف سے طواف کرنا اور سلام کرنا، سلام پیش کرنا یہ صحیح. طواف اگر کسی نے نہیں کہا آپ نے کر کے اس کا ثواب پہنچا دیا وہ ٹھیک، لیکن سلام کا کسی نے نہیں کہا تو آپ اس کی طرف سے نیابت میں سلام پہنچا رہے ہیں تو صحیح نہیں ہے. اصل تو یہی ہے کہ جو سلام کا آپ کو پہنچانے کا گیا آپ اسی کی طرف سے پہنچائیں. لیکن اگر آپ پہنچا دیتے ہیں تو اس میں وہی معنی کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف سے شامل نہیں، لیکن آپ بعد میں کہہ دیں کہ میں نے سلام سب کی طرف سے پیش کر دیا تھا. تو میں نے اس کی صراحت نہیں دیکھی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جس کی طرف سے آپ وکیل ہیں یا جس نے آپ کو کہا ہے آپ اس کی طرف سے پہنچائیں. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے. احرام کی حالت میں یہ ایک اہم سوال ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں جا کے پیدل چلتے ہیں. پیدل چلنے کی عادت نہیں ہوتی عمومی طور پہ. ایک نارمل روٹین میں رہنے والے لوگ وہاں پیدل زیادہ چلنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے ریشز ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو ریشز سے دوائی وغیرہ اپنی جگہ، لیکن جو وہ انڈر ویئر کا استعمال نہیں کریں اور تو پھر اس سے ان کو آرام میں، اگر استعمال نہ کریں تو تکلیف بڑھ جاتی ہے، استعمال کریں تو تکلیف قابو میں رہتی ہے. تو اس کیا یہ عذر ہے؟ اس عذر پہ اتنی اجازت ہوتی کہ وہاں پیدل چل رہے ہیں اور مستقل گرمی پسینہ، تو اس سے اپنے مرض کو بچانے کے لیے اس طرح کو کام کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا عورتوں کے لیے تو پابندی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ شٹل سروس بھی استعمال کرتے ہیں تو پھر بھی اس کے بعد بھی پیدل چلنا پڑے گا. جب پڑے گا تو لامحالہ آپ کو احتیاطی تدابیر پہلے سے استعمال کرنی ہے. اور احرام کی حالت میں آپ انڈر ویئر نہیں کر سکتے، کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. پہنیں گے تو بھی جزا لا دیں گے، جزا پھر اس کے حساب سے ہوگی. یہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ کہ عذر ہے اگر کوئی ریشز وغیرہ تو اس میں یہ ہوگا جزا میں اختیار ہو جائے گا. صرف دم نہیں ہوگا، دم کے علاوہ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، صدقہ بھی دے سکتے ہیں. صرف صدقہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ روزے بھی رکھ سکتے ہیں. اتنا اختیار تو مل جائے گا. لیکن پہننے کی اجازت ہے، پہننے کی اجازت عذر کی حالت میں تو گناہ نہیں ہوگا، جزا پھر بھی لا دیں گے. عذر نہیں ہے ویسے ہی پہن لیا تو گناہ بھی ہوگا، جزا بھی سکتا ہے. ہماری جزا